السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں دوستو، آج میں آپ کو ایسا ذکر بتلا رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد بکثرت کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھا کرتے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہی ہوں آپ کو کہ آپ کثرت سے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں ایک علامت دیکھوں گا اپنی امت میں، جب وہ علامت دیکھ لوں تو میں کثرت سے یہ ذکر کروں سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ وقد رأیتها، بس میں نے وہ علامت دیکھ لی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورۃ النصر کی پہلی آیتیں ہیں، فتح مکہ مراد ہے اس سے۔ فرمایا کہ میں نے یہ علامت دیکھ لی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آ جائے اللہ کی نصرت اور فتح، یعنی مکہ فتح ہو جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ فسبح، پس آپ تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربی کا، ایسی تسبیح جو آپ کے رب کے حمد سے ملی ہوئی ہو۔ واستغفر، اور اپنے رب سے استغفار کیجئے۔ انہو کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو دوستو، یہ سبحان اللہ بحمدہ یہ بہت عظیم ذکر ہے، پھر استغفار بھی اس میں آ گیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ایسے ہیں جو بخاری شریف میں آتا ہے کہ یہ رحمان کو پسند ہیں اور زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر سبحان اللہ بحمدہ کے ساتھ سبحان اللہ العظیم بھی بڑھا لیں تو یہ قولی اور فعلی دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ جی، یہ جو مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اس میں سبحان اللہ وبحمدہ اور استغفر اللہ واتوب الیہ ہے۔ اور جو دوسری حدیث ہے اس میں سبحان اللہ العظیم ہے، جس میں ترغیب دی ہے، اور تو وہ بھی بڑھا سکتے ہیں کیونکہ قولی اور فعلی دونوں سنتوں پہ عمل ہو جائے گا۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کم از کم 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، اور اگر صبح ہی صبح پڑھیں تو بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ رزق بہت زیادہ ملتے ہیں، کیونکہ تسبیح کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتے ہیں۔ تو صبح کو جب فجر میں اٹھیں تو 100 مرتبہ اس وقت پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، باقی کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بڑی خیر و برکات انشاءاللہ تعالی آپ دنیا آخرت میں پائیں گے، اس پہ عمل کر لیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔